آج کے شو میں سسٹم ریسیٹ ناگزیر، نئے انتظامی یونٹس، نئی بحث چھڑ گئی۔ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین آج پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب کا کل اہم ترین خطاب تھا، اس خطاب میں انہوں نے اس سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے۔ اس پروگرام میں آگے چل کے اسے بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ اہم اسٹیٹسٹکس شیئر کی ہیں۔ پہلے جو بتایا کہ مجموعی طور پہ 40,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں، اور دہشت گردوں کو یہ واضح طور پہ کہا کہ یا تو ہتھیار ڈالیں گے تیار ہو جائیں، یا پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ جو افواج پاکستان کا شروع سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عزم رہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردوں کا اس وقت صفایا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے مزید بتایا کہ انسداد دہشت گردی آپریشنز میں 5 سال کے دوران بڑے پیمانے پر تقریباً بلوچستان میں اب تک 31,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 7,177 آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سال اب تک 819 افراد دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں۔ 322 شہری بھی دہشت گرد کی کارروائیوں میں شہید ہوئے ہیں۔ آگے چل کے انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح اب سافٹ ٹارگٹس کو جو ہے یہ دہشت گرد جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا مزید کہ 2084 مصدقہ دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 194 آپریشن روزانہ کیے ہیں، اور ہر روز کا جو ایوریج ہے وہ تقریباً 10 دہشت گرد مارنے کا ہے۔ مجموعی طور پر 28 خودکش حملوں کے واقعات ہوئے۔ زیادہ تر بم دھماکوں میں افغان باشندے ملوث ہیں، اور جو ٹانگ کراچی میں پیش آنے والے واقعات میں افغانی ملوث تھے۔ افغانستان کی طالبان رجیم کے بارے میں انہوں نے مزید یہ بتایا کہ کس طرح وہ دہشت گردوں کی معاونت کر رہی ہے، اور افغانستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس کی جو ڈپلومیسی ہے افغانستان کی وہ دہشت گردی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو 100 گنا تکلیف دیں گے تاکہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھیں۔ مزید انہوں نے اسٹیٹسٹکس دی، آپ کو ذرا سنواتے بھی ان کی گفتگو کا حصہ۔ انہوں نے آگے گڈ گورننس سے بات بھی کی ہے، ان آپریشنز کا بھی ذکر کیا ہے، پاکستان کا جو عزم ہے دہشت گردی کے خلاف اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے حالات، بلوچستان میں ہونے والا بھارتی پروپیگنڈے کا بھی بات کی ہے، افغان رجیم کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد کے ساتھ ایک بار پھر بات کی ہے۔ آپ کو ذرا سناتے ہیں کہ کیا کہا ڈی جی ایس پی آر نے، اس کا پہلا حصہ لیٹس سی دس۔ یہ ہے بڑا ایشو which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہوں، in which there is no elitism، جہاں سب کے لیے برابر ہو آئین اور قانون، تمام معاملات آئین قانون کے مطابق چلیں۔ That is what is a hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ That is what is hard state in our understanding is. اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے آئیں بلا تفریق، جس میں کوئی خواص نہیں ہے، عام اور خاص برابر ہیں، تو یہ ہارڈ سٹیٹ ہوگی۔ اس ہارڈ سٹیٹ کے اندر سیکیورٹی ہوگی، اسٹیبلٹی ہوگی، اس کے اندر گریوانسز نہیں ہوں گی۔ سو دیٹ از اے کوشچن مارک۔ میں نے سنا واضح طور پہ ڈی جی ایس نے بتایا کہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، آئین و قانون کا اطلاق ہو، جہاں پر آئین و قانون رول آف لا ہو، ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے دہشت گردی یا شہداء کی تکریم کو یا انسٹیٹیوشن کو کوئی اٹھ کے ملائن کر دے۔ یہ دس از ناٹ ہارڈ اسٹیٹ۔ یہ وہی جو ہمارے جو سو کالڈ پولیٹیشنز اور جو ہیومن رائٹس ایکسپرٹس آگے ہمیں مثالیں دیتے ہیں نا ویسٹرن سوسائٹیز کی، سویلائز سوسائٹیز کی، ڈیموکریسیز کی، کہ وہ جی وہاں پر جمہوریت میں تو یوں ہوتا ہے،
تو یہ بیسیکلی وہ رول آف لا، آئین و قانون کے اطلاق، جہاں پر آئین و قانون کا پورا اطلاق ہوتا ہے، نہ کوئی اشرافیہ ہوتی ہے، نہ کوئی ایک ہر آدمی کے اوپر یکساں قانون کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ. یہ واضح طور پہ آج ٹی وی ایس نے بتایا. جہاں پر جو جرم کرتا ہے اس کو قرار واقعی سزا اس جرم کے حساب سے دی جاتی ہے. سزا و جزا قانون ایسا ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ. ہم نے 9 مئی کے اندر ایک نہیں کئی بار مثالیں دی تھیں کہ کس طرح لندن کے اندر یا کسی اور ویسٹرن کنٹری کے اندر ایک شیشہ توڑنے والے بچے تک کو سزا ہوئی. 24 گھنٹے اسپیڈی ٹرائلز ہوئے، سزائیں دی گئیں، کڑی سے کڑی سزا دی گئی. یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جنوبی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اور ان تمام افراد کو جنہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا ان کو قرار واقعی سزا دے کے عبرت کا نشان بنایا گیا تاکہ آئندہ کے لیے ایسے راستے بند ہو جائیں. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مسلسل آپ دیکھیں پے در پے سیاسی جتھا اٹھتا ہے، اٹھ کے اس وقت اپنے سیاسی ناپاک عزائم کے لیے، ملک کو عدم استحکام کا نشانہ بنانے کے لیے اٹھ کر کچھ بھی کر دیتا ہے، ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے. اور ریاست تو ہمارے مفاد میں آتی نہیں ہے. ذاتی مفاد، ذاتی معاشی مفاد، سیاسی مفاد، یہ ہمارا جو ایجنڈا سو کالڈ ہوتا ہے ایسے گروپس کا، وہ جو ہے سامنے آتا ہے. ڈی جی ایس نے مزید کیا کہا آج کی اس گفتگو میں؟ آپ کو سناتا ہے. یہ 1973 سے یہ اسمبلی زونس ہی ہیں، وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں، وہی لوگ ہیں، وہی خانزادے ہیں، وہی نوابزادے ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی ریلیجس پارٹیز ہیں، ان کے وہی نام ہیں، وہی جیتے آ رہے ہیں، یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن یا وہی ہے، انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے، اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، سندھ میں ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں، انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. آپ نے سنا الیکشنز کے بارے میں ذکر کی. بلوچستان کے کانٹیکس میں خاص طور پہ یہ گفتگو ہوئی ہے کہ جو وہی پیٹرن ہے، وہی الیکٹیبلز ہیں. یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے، یہ نظام الیکٹیبلز پہ کھڑا ہوا ہے. سندھ ہے، پنجاب، یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، پولیٹکس، وہ ساری سیٹ اسائیڈ ہے. ہم نے دیکھا ہے زیادہ الیکٹیبلز ہیں جو سالوں سے وہی علاقے کی برادری سسٹمز، سردار جو بار بار الیکٹ ہو کے آتے ہیں بلوچستان کے حالات پہ خاص طور پہ. اور سوال میرا بھی اب یہاں پہ ہم سب کا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم تو ان کو ووٹ دیتے ہیں. بلوچستان میں جو اگر ایم این ایز ہیں، اگر وہاں ہسپتال نہیں بنا، اگر وہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں بنے، اگر وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو وہ جو ایم این اے یا ایم پی الیکٹ ہوا ہے یہ اس کو اس لیے الیکٹ کیا گیا تھا. اور اگر وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے یا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کیا پاک فوج ہے یا اس کا ذمہ دار وہ ایم این اے اور ایم پی ہے جس کو ووٹ دے کر عوام نے اسمبلی بھیجا تھا؟ تو یہ بنیادی سوال ہے اس پورے نظام اور ڈھانچے کے اوپر کہ آخرکار یہ جو الیکٹ ہوتے ہیں، ان کو جو فنڈز ملتے ہیں یہ آخرکار کس طرح استعمال ہوتے ہیں، وہ کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک. یہ بڑا بنیادی سوال ہے. محسن نقوی صاحب نے کل بڑی اہم باتیں کی ہیں، ذرا اس کا ایک حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں ریکیپ. ویسے تو کل سے چرچا ہے پوری میڈیا میں ان باتوں کا. لیٹس سی دس کہ انہوں نے کیا کہا سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے حوالے سے اور مزید کیا گفتگو کی. لیٹس سی دس. آپ کا ہر سال قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہے اس کو جس طرح مرضی آپ بیلنس کریں. آپ 14 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ اس کے لیے، جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو 1 سال بیٹھیں. ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا. جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا. آپ جتنے مرضی سیمینار کر لیں، جتنے مرضی فنکشنز کر لیں، جتنی مرضی دفعہ اکٹھے ہو جائیں. یہ اکنامک سمٹ سے انہوں نے محسن نقوی صاحب نے کل خطاب کیا تھا، نئے انتظامی یونٹس کی بات کی تھی اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی تھی، اس سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی بات کی تھی. یہ کہا تھا کہ ہمیں ان مسائل سے نکلنے کے لیے سسٹم کے اندر سسٹم کو ریویمپ کرنا ہوگا، اس سسٹم کو اوور ہال کرنا ہوگا. آپ پاکستان کے کسی معاشی طرز نگار سے اٹھا کر پوچھیں، آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ پاکستان کی معاشی امور پر یا دفاعی یا تمام امور پر رکھے، وہ یہ کہے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ اس سسٹم کو ریویمپ اور اوور ہال کیا جائے، کتنا ضروری ہے کہ ایک نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ساتھ یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا کم از کم لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ جو آئین کے اندر وعدے ہیں
جو نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا ہے. جسے صوبوں کو تو پیسے نہیں ملنے نا, صوبوں نے آگے جو اضلاع ہیں, بلدیاتی ادارے ہیں, ان کو پیسہ دینا ہے. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ 18ویں ترمیم کے صوبے مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں اور جو بلدیات یا جو ضلعی نظام ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے, کیونکہ جو عام آدمی ہے اس کا لوکل ٹیئر سے رابطہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا گٹر بند ہے, اس کے پانی کے مسئلے ہیں یا اس کی روڈیں خراب ہیں, تو اس نے جا کے اس کو پکڑنا ہے جو اس کا بلدیاتی نمائندہ ہے. تو یہ اس پورے نظام اور اس پورے ڈھانچے کے اوپر جو سسٹم ہے ڈیلیوری کا, اس پر بڑے گہرے نوعیت کے سوال محسن نقوی صاحب نے اٹھائے, اور یہ اٹ از پارٹ آف ڈیبیٹ. یہ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تذکرہ ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے نئے انتظامی یونٹس کی یا لوکل گورنمنٹ کو کس طرح امپاور کیا جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں یہی تمام سیاسی جماعتیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, یہ ایک روڈ بلاک بنتے ہیں اس سلسلے میں, کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ فنڈز جو پروونشل گورنمنٹ کو آ رہے ہیں یہ کہیں ان کے ہاتھ سے نکل کے لوکل ٹیئر پہ اور عوام تک نہ پہنچ جائیں. آج ڈی جی ایس پی نے مزید بھی کیا بات کی, وہ بھی ذرا سناتے ہیں آپ کو. لیٹس سی دس. پڑے گا کہ وہ کام کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے اور یہ جو انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے, انہوں نے مل کے اب کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف, تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سال, گنتی جاری ہے, اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا, واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سویلین شہید کیے, 55 سویلینز کو اغوا کیا, 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا, 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے ہیں, اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں. کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی, ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسوائل لیویز اینڈ نو پولیس ہے اس کے خلاف کیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. ہمارے ساتھ علی صاحب نقوی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے, سابق سفیر ہیں, اہم سینئر تجزیہ نگار ہیں. علی نقوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم. آج ڈی جی ایس پی آر کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی, آپ کے انیشیل اس پہ کمنٹس کیا ہوں گے سر؟ یہ جو آج ڈی جی ایس پی آر نے کافی طویل اور ڈیٹیل کے اندر بریفنگ دی ہے آئی بی اوز کے اوپر بھی, اور جو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر بھی, بلوچستان کے حالات اور آزاد کشمیر کے حالات پر بھی. علی صاحب. دیکھیے میں نے پوری پریس کانفرنس تو نہیں سنی, میں بزی تھا, میری میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں, تو بٹ جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے اس سے یہی ہے کہ یہ جو پوزیشن گورنمنٹ کی بتا رہے ہیں وہ درست ہے. کہ یہی حقیقت ہے کہ ہمیں جو کاؤنٹر ٹیررزم کرنا ہے, جو ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو ہم ملک کے سالمیت کے لیے, ملک کے بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کریں. اور جو جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی غلط کوششیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے. تو اس کے لیے حکومت کے مختلف برانچز, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ ڈیفنس کی ہو, یا ساری ڈیفنس کے محکمے ہوں, تو وہ سب مل کر اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا جائے تاکہ کچھ بہتری آئے. اور محسن نقوی صاحب کی تقریر کا بھی ذکر ہوا ہے, تو انہوں نے کچھ ریفارمز کی بات کی ہے جو کہ وہ بھی اپنی جگہ درست ہے, کہ ہمارے ملک کے سارے جو ادارے ہیں وہ ان میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے, کچھ ریفارمز ہونے چاہیے, اور پھر جا کے حالات سدھریں گے. یہ ایک جو لب لباب ہے اس کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوا ہے.
ہونے والی دہشت گردی کا اور افغان سرزمین کا کہ بطور ان کی ڈپلومیسی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے دہشت گردی کے افغانستان کی، اور وہ بطور کاروبار بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو. کیسے دیکھتے ہو پاکستان ڈپلومیٹکلی کائنیٹکلی کیسے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے ان دا نیئر فیوچر افغانستان سے دہشت گردی؟ بہت سالوں تک پاکستان پہ الزام لگتا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو ٹالریٹ کرتا ہے، اس کو اجازت دیتا ہے کہ دہشت گرد گروہ، تنظیمیں، موومنٹس یہ سارے اپنا کام کر رہے ہوں اور گڑبڑ پھیلا رہے ہوں. تو اب ہم اس کے وکٹم ہیں اور ہمیں اس مختلف تنظیمیں ہمارے اوپر حملے کر رہی ہیں. جو ٹی ٹی پی ہے یا جو بی ایل اے ہے اور جو گروپس ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہ ایسے دہشت گرد گروپ افغانستان میں جو بیٹھے ہیں وہ ازبکستان میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، ترکمستان میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں. تو ہمیں سب کے ساتھ مل کر علاقائی حل اس کا ڈھونڈنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو حملے ہوتے ہیں اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی اچھی پالیسی ہے کہ حکومت اب ان پہ سختی کر رہی ہے. یہ ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہ ہو تو ڈپلومیسی کا کوئی رول نہیں ہے. پہلے تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے اور ڈپلومیسی میں گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن جب اسی وقت ہوں گے جب کہ وہ اپنی دہشت گردی کو چھوڑ دیں. They must renounce the terrorism that they are doing. تو وہ اگر کریں گے تو پھر جا کے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس حالت میں ہمیں بالکل ان سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اچھا، ہم ایکشن لے رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی انہوں نے بتائی کہ 40,000 سے زیادہ آئی بی اوز ہو چکے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ٹرینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ اب یہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ رہے ہیں دہشت گرد. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرینڈ کو، خاص طور پہ سیویلینز کو ٹارگٹ کرنا یا آپ کی اربن ایریاز کے اندر کوئی دہشت گردوں کی کارروائی کی کوشش کرنا؟ کراچی میں 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے جو افواج نے کامیابی سے ناکام بنائے. لیکن یہ اس میں جو نیا جو شفٹ آیا ہے وہ کہ یہ سافٹ ٹارگٹس اور سیویلین اور کچھ ایسے انکور بھی ہوئے آپریشن جہاں کسی شاپنگ مال کو یا کسی سیویلین ایریا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس علی صاحب؟ یہ تو کرتے ہیں دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں، جو موومنٹس ہیں، وہ یہی کرتی ہیں کہ سافٹ ٹارگٹس کو اٹیک کرتے ہیں. یہ آئرلینڈ میں آئی آر اے نے کیا تھا، انگلینڈ میں آئی آر اے نے کیا تھا. یہ سری لنکا میں دہشت گردی بہت ہوئی تھی، اس میں بھی سافٹ ٹارگٹ وہ لوگ اٹیک کرتے تھے. اس کی 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عسکری کائنیٹک ایکشن لیا جائے، دوسرے میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک ڈیوائسز ہمیں لگانی چاہیے. سری لنکا میں ہر ٹریفک لائٹ پہ کیمراز لگائے گئے تھے، جو کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کسی حکومت کے لیے. اور وہ کیمراز ڈیٹیکٹ کرتے تھے کہ آرمز اور ایمونیشن کس گاڑی میں ہیں. تو ہم جو یہ ناکہ بندی کرتے ہیں اور بہت سے سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، دیٹ از ناٹ ویری افیکٹو، دیٹ از اولڈ فیشنڈ. یہ پرانی بات ہو گئی. آج کل کی دنیا میں الیکٹرانک مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، کائنیٹک ایکشن، الیکٹرانک مانیٹرنگ، پھر پبلک اویئرنیس، پبلک کو اس کی آگاہی ہو اور ان کو بتایا جائے کہ وہ دہشت گردوں کو خود کامبیٹ کریں، ان کو پکڑیں، ان کی رپورٹ کریں پولیس کو. تو یہ سب ایکشنز ملا کر ایک آپ کا مجموعی ری ایکشن یا ایک رد عمل ہونا چاہیے جو کہ آپ دہشت گردی کو جس کی وجہ سے روک پائیں گے. تو حکومت کو سختی بھی کرنی چاہیے اور الیکٹرانک
جو ٹیکنالوجی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایگری ود یو سر آن دس. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بھی سہارا ہونا چاہیے. یہاں پہ تو ہمارے کراچی میں سیف سٹی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے. آئے روز کوئی قتل ہوتا ہے, کوئی رابری ہوتی ہے, تو ہمیں اس میں اتنی مشکلات. یہاں پہ میگا سٹی ہے, دا فائنینشیل ہب آف دا کنٹری ہے, تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ یوز ٹیکنالوجی. اچھا, ہمارے ساتھ ایم اعجاز محمود صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اعجاز صاحب. السلام علیکم, آپ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی اعجاز صاحب فرمائیں, آج کیا ریاکشن ہے آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ؟ پہلے کمنٹس کیا ہوں گے انیشلی؟ آج بڑی ڈیٹیل پریس بریفنگ ہوئی ہے, گورننس سے لے کر دہشت گردی اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ معاملات, بلوچستان, آزاد کشمیر, سب کا ایک انہوں نے تفصیلاً بریفنگ دی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت کمپریہنسو اور اہم بریفنگ, جی, اور یقیناً آج کا جو موضوعات تھے وہ بڑے ڈائیورس تھے, لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے بات کی طرف سارے انٹیگریٹڈ تھے کہ پاکستان کی ریاست کی رسک, پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں ان سے نبرد آسمان ہونے کی اسٹریٹجی, اور اگر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کی ضرورت ہے تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اور بڑے کلیئر ہیڈڈ انہوں نے اپنی جو ہے جو تفصیل کی پریسر پوری, انہوں نے کوشچن آنسر سیشن کو بھی ہینڈل کیا, اور انہوں نے ان تمام مسائل کی نشاندہی کی جو پاکستان کے سوشو اکنامک پولیٹیکل جو ہے اسٹرکچر کو درپیش ہیں, اور بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے بڑی وضاحت سے سب کے سامنے رکھا. جی اچھا, یہ بتائیے گا سر, گورننس پہ ان سے پوچھا گیا محسن نقوی صاحب کے بیان کی روشنی میں, تو انہوں نے گڈ گورننس کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. ساتھ میں نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو کائنیٹک سائیڈ ہے افواج نے پوری طرح کی, جو اس کی ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے, جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, تو اس میں اگر گورننس میں لوپ ہولز ہیں تو وی آل سفر, اسپیشلی دا آرمڈ فورسز سفر. شہید ہو رہے ہیں روز ہمارے افواج. تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے جو گورننس اسٹرکچر جو کل محسن نقوی نے بات کی ہے, محسن نقوی صاحب نے, وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کی نظر میں اعجاز صاحب؟ جی وہ میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں. دیکھیے اگرچہ آج ڈی سی آئی ایس پی آر نے انہوں نے نقوی صاحب کے بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار دیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جو ہے حکومتی ڈھانچے کا عسکری چہرہ ہو یا پولیٹیکل جو ہے ریپرزنٹیشن ہو, اس کے پیچھے ویژن ایک ہی ہے, اور وہ ویژن یہ ہے کہ آج جب پاکستان پوری دنیا میں بیرونی محاذوں پر, سفارتی محاذوں پر اپنا لوہا منوا چکا ہے, تو ہمیں اپنے اندرونی مسائل سے کیوں کر نپٹنا ہے. اور اس میں اگر دیکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پہلی سٹیج یہ ہے کہ ہم ڈینائل موڈ سے نکلیں. ہم تو اکثر معاملات سے ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ہمارے وہ اپنے انفرادی معاملات ہوں, فیملی افیئرز ہوں, اجتماعی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں, نیشنل لیول پہ ہم لوگ جو ہیں ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں. ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے. تو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ پہلے آپ اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. جیسے کسی بیماری کو اس کا علاج کرنے کے لیے اس کی تشخیص ضروری ہوتی ہے, اسی طرح جو ہے اس مسئلے کو جو ہے اس کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ ماننا ہی پہلی سٹیج ہے. اور اب جب کہ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے, تو انشاءاللہ امید ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اس کی بہتری کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے. اچھا, اس میں سر یہ صرف مسئلہ لوکل گورنمنٹ یا نئے انتظامی یونٹس تک ہے, یا یہ آپ کا الیکٹورل پروسیس بھی انڈر ایک کویشچن مارک ہے اس کے اوپر؟ جو ہم بات کر رہے ہیں جس بلوچستان کے اندر سردار ہیں, الیکٹیبلز ہیں, سندھ میں ہیں, یہ الیکشنز ہوتے ہیں ہر دفعہ پورے پاکستان میں ہوں, تو یہ برادریز یہی الیکٹیبلز ہیں جو ریپیٹڈلی پھر وہ آتے ہیں واپس الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دس از ڈیموکریسی, اور یہ جو ہے جتنی بار ہوگی یہ الیکشن پروسیس تو یہ اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ نہیں, از اٹ دا ٹرو ڈیفینیشن؟ جی دیکھیے آپ الیکٹیبل کو یا اس کی ڈیفینیشن کے سکوپ کو آپ بلوچستان تک کیسے محدود کرتے ہیں؟ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. کیا سندھ میں نہیں ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, پورے ملک میں. جی
ہر جگہ پہ ہے. اسی لیے تو جب ہم ایک جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو جمہوری نظام جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بھی تو جمہوریت ہو، پھر سیاسی نظام میں جمہوریت آئے گی نا. اور جمہوری نظام جو ہے یہ جو یہ جو فرینچائز کا نظام ہے، اڈلٹ فرینچائز، وہ تو دیکھیے الیکشن کے پروسیس سے شروع ہوتا ہے، پری الیکشن سے، کہ آپ نے حلقہ بندیاں کیسے کی، آپ نے پارٹیز کا جو احتساب کیسے کیا، اس کے بعد آپ نے جو امیدواران ہیں ان کی اسکروٹنی کیسے کی، پھر آپ نے الیکشن والے دن نظام کو کس طرح فری اینڈ فیئر اس کو امپلیمنٹ کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت. تو یہ ایک پروسیس ہے. تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے آج تک سوائے 1970 کے الیکشن کے کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں نے اعتراضات نہ اٹھائے ہوں یا جس کے اوپر ہارنے والے نے واویلا نہ مچایا ہو. اور 70 کے الیکشن میں بھی ہم نے جو ہے اس مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو حکومت دینی چاہیے تھی ان کو ہم نے جو ہے حکومت نہیں دی، اور پھر ہمیں مشرقی ایک اور چیز جو علی صاحب نقوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں، کیونکہ آپ نے ابھی بات کی تھی ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی، تو آج ذکر ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے نیٹ ورکس پکڑے گئے جو کہ باقاعدہ آن انڈین فائنینسنگ دے آر آپریٹنگ ود ان دا کنٹری، جو انفلوئنسرز کو، جرنلسٹ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ آرٹیکل پوسٹ کریں، ملائن کریں انسٹیٹیوشنز کو، ویل پے یو. آج بات ہوئی ہے کہ پروپیگنڈا ویب سائٹس ہیں، پھر یہ بھی بات ہوئی کہ ذہن سازی نوجوان طبقے کی خاص طور پہ بلوچستان میں یا ملک کے اندر مجموعی طور پہ، اور ایسے پکڑے بھی گئے گروہ جو کہ ذہن سازی ملوث تھے اور خودکش انبار تیار کر رہے تھے ان کو مواد فراہم کر کے. تو یہ جو ایک انفارمیشن وارفیئر ہے آن دا ڈیجیٹل فٹ پرنٹس، ہم کیسے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ نقوی صاحب؟ اس کے لیے ریسورسز چاہیے، اور ہمیں بھی اس طرح کی کاؤنٹر ایکشن اینڈ کاؤنٹر انفارمیشن اسٹیپس لینے پڑیں گے. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انڈیا نے تو اس پہ کروڑوں خرچ کیا ہے، اور EU ڈس انفو لیب نے 700 تھنک ٹینکس اور میڈیا سروسز، وائر سروسز اور جرنلسٹ اور مختلف ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز، سب میں انہوں نے انفلٹریٹ کر کے پاکستان کے خلاف کیمپین کی ہے. جھوٹے انہوں نے تھنک ٹینکس کریٹ کیے، جھوٹے فورمز کریٹ کیے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے الیکٹرانکلی ان کو بنا کے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا. میں جانتا ہوں ایک آدمی جو کہ کینیڈا میں تھا، اس کو پیسے ملتے تھے اور وہ ایک اسی فورم کا ہیڈ تھا. تو ہمیں یہ اس کو پوری طرح ایک تو EU سے ساری انفارمیشن لینی چاہیے کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے اس کا وہ کیا ہے. اس کے بعد ہمیں جگہ جگہ فردن وہ ہر انسٹیٹیوشن کو اور تھنک ٹینک کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہیے. ہمیں ایک پوری کیمپین چلانی چاہیے. تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنایا جا سکتا ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. you have to counter technology and modern information techniques in the right manner and deal with it. پاکستان has a very difficult task کیونکہ انڈیا کے پاس ریسورسز کہیں زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو AI کے آنے کے بعد، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد، یہ ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا، ابھی لاورا کوٹ والے واقعات میں، اس سے پہلے بلوچستان کے آج ذکر بھی ہوا ہے کہ کس طرح ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہاں اسٹیٹ کی ریٹ بالکل زیرو ہے یا کچھ بھی نہیں ہے اور حالات بالکل بگڑ گئے. تو یہ ڈیپ فیک ویڈیوز جو AI از بینگ یوز، سوشل میڈیا تو چلے تھا، اب یہ AI کا جن بھی بے قابو ہو کے اس کا استعمال بطور ہتھیار ہو رہا ہے ہمارے خلاف. تو اس پہ بڑا ایک آپ کو لگتا ہے آن اے نیشنل سیکورٹی پرسپیکٹو urgently as soon as possible we need a strategy and a team to deal with this؟ علی صاحب
اور اس کو اسٹریٹجی بنا کے اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ نکالنا چاہیے، نہ کہ سب کو پکڑ کے بند کر دیا جائے. یو سی آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ اپروچ، کیونکہ اس سے اور گروپس نکل آتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں. میں جب سفیر تھا تو مجھے بلایا جاتا تھا وہاں جو بھی فارن آفس میں جس ملک میں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان نے یہ ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، تو میں اس کو کانٹرڈکٹ کرتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو وہ لوگ پھر ہمارے اخبار، ہمارے رسالے وہ نکال کے لاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دیکھو تمہارے یہاں کیا لکھا جا رہا ہے. تو ہمارا اپنا میڈیا، ہمارا اپنا پریس بعض وقت اتنی کریٹیکل باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ باہر کے لوگ اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں، میں جارڈن میں جب سفیر تھا تو جارڈن میں آنر کلنگ از ناٹ اے کرائم. وہاں پہ جارڈن میں آنر کلنگ از ایکسپٹیڈ بائی دی عربس. پاکستان میں اٹ از اے کرائم، پاکستان میں اٹس اے کیپٹل پنشمنٹ. اچھا، اور مجھے بلا کے کہا کہ یہ پاکستان میں اتنی آنر کلنگ ہو رہی ہے. وہ ہیرلڈ میگزین ایک ہے جس کے ایک آرٹیکل کو انہوں نے سائٹ کیا. تو میں نے کہا کہ تمہارے ہاں تو کرائم ہی نہیں ہے بھائی، تم ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ اور ہمارے یہاں آنر کلنگ کو بہت پرموٹ کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے، اور ہم ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ دیر آر آل دیز ایگزامپلس. آپ کو یہ سب چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہوگی اور ہوتی رہتی ہے. اور اس کو ہم ایز این الرٹ نیشن، ایز اے کنٹری which is aware of its rights and of its position، وہ ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات اعجاز صاحب، آج ایم صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، ہارڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ آئین و قانون کا اطلاق ہو جہاں پر رول آف لا ہو. یہ نہیں کہ ملٹری رول کو ہم کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ، جہاں پر آئین ہو، جہاں پر قانون ہو، جبکہ سب کے لیے یکساں قانون ہو. تو یہ اس ڈیفینیشن پہ آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے اعجاز احمد صاحب؟ یقیناً انہوں نے میری ذاتی رائے میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ صرف کائنیٹک ایپلیکیشن سے ہی ہارڈ اسٹیٹ کی ریٹ نہیں بنتی یا اس کی کمپلیکشن نہیں سنورتی. جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی، جب تک پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ریاست کی ریٹ مینٹین نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک صاف، شفاف اور ریلائبل جو جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ریاست کی ریٹ کو مینٹین کرنے میں، عام آدمی کو انصاف مہیا کرنے میں، اور ان تمام قوانین کا اطلاق کرنے میں جس کے ذریعے معاشرے میں ہر شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے جب یہ بات کی تو وہ میرے خیال میں وہ اسی چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ مسلح فوج تو قربانیاں دے کے اپنے جو ہیں فرائض سر انجام دے رہی ہیں، لیکن باقی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی اونرشپ لینی چاہیے اور ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. صحیح. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، جو میسج جن کوارٹرز تک پہنچنا ہے، ہم اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں، جو بھی ہمارے سیاستدان یا قائدین ہیں، تو وہ اپروپریٹلی پہنچ گیا ہے ان دیز 2 days، ان دی لاسٹ 24 hours؟ ایم صاحب جی بالکل بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہنچ گیا ہے. اور وہ لوگ جو اس ویژن کے ساتھ ان سنک نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو پاکستان کی ترقی کی ویژن ہے، وہ ان کو بالکل اس چیز کو ایک وارننگ سمجھنا چاہیے اور ایک اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے اپنے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں اس کو خود اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے اور خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس ویژن کو آگے جو ہے بڑھانے میں اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں اور بن کے رہ سکتے ہیں. ادروائز تبدیلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ناگزیر ہو جاتی ہے، وہ نظام کی تبدیلی ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو.
اچھا یہ بڑی اہم بات کی آپ نے, تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی. اے ایم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, علی صاحب نقوی صاحب ایمبیسڈر بھی ساتھ موجود ہے. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین جو پریس کانفرنس آج ہوئی, اس کے مختلف محرکات اور اس پر ڈیٹیلز کے اندر بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو گورننس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. میرے سامنے ایک آرٹیکل موجود ہے ڈاکٹر فیروز سلیم صاحب کا. وہ لکھتے ہیں 26 ٹریلین ان انٹرسٹ. یہ جو آپ کا ٹوٹل جو آپ کا خرچہ اگر ہے 43 ٹریلین یعنی تقریباً 43 کھرب روپے کا, تو ان اخراجات کا بریک اپ ڈاکٹر فیروز صاحب دیتے ہیں کہ 26 ٹریلین جو ہے اس میں نہیں 26 کھرب روپے وہ سود کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے. 9 کھرب روپے جسٹ ٹو رن دا گورنمنٹ, یعنی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومتی اخراجات ہیں, تنخواہیں جو جاری اخراجات ہیں. 4.2 کھرب روپے یعنی 4.2 ٹریلین ان سبسڈیز جو آپ مختلف طبقات کو دیتے ہیں, یا تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں یا جو اشرافیہ جو اس وقت حاصل کرتی ہے سیلز سے ایگزیمپشنز اور مختلف. اس کے علاوہ 3 ٹریلین ان ایس او ای لاسز, یعنی 3 کھرب روپے سال کے ہم خرچ کرتے ہیں جو اپنے جو ایسی انٹرپرائزز کو رن کرنے کے لیے جو سرکاری ہیں, جو مسلسل نقصان میں ہیں اور ان کے اخراجات ٹیکس پیئر منی پر برڈن ہیں. اس کے بعد 700 ارب روپے ان پولیٹیکل ایلوکیشنز. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ 700 ارب روپے جو ہے اس وقت وہ ہم خرچ کر دیتے ہیں پولیٹیکل ایلوکیشنز کے اوپر, اور تقریباً جو ٹوٹل 43 ارب روپے بنتا ہے, 43 کھرب روپے بنتا ہے, یہ اس طرح سے جو ہے خرچ ہوتا ہے. 43 کھرب روپے آپ دیکھیں سال کا, جس میں 26 کھرب سود کی ادائیگی اور پھر دیگر اخراجات اور سبسڈیز اور ایس او ای لاسز اور پولیٹیکل ایلوکیشنز میں چلا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی کہ مزید اس میں لکھتے ہیں دا گورنمنٹ ہیز اسپینٹ, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے, دا گورنمنٹ ہیز اسپینٹ almost 346 billion on the M&A development envelope. SDGs جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اور اسٹائل ڈسکریشنری فنڈنگ, امیجن 346 بلین روپیز, دیٹس اباؤٹ 100 کروڑ روپیز پر M&A. یعنی آپ نے تقریباً 346 ارب روپے 100 کروڑ روپے پر M&A خرچ کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پر جو M&As کو جو ہے ملا ہے. Spending without metrics, development without planning, 346 billion allocated by constituency, not by strategy. Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan have doled out an additional 350 billion to the MPs, about 30 crore rupees per MPA. یعنی اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوا ہے وہ الگ ہے, تو وہ تقریباً 100 کروڑ وہ بنتا ہے پر M&A اور 30 کروڑ روپے پر MPA وہ بنتا ہے. تو 130 کروڑ روپے آپ نے جو اس وقت ان M&As MPS کو دیا ہے, یہ تقریباً 700 ارب روپے بنتے ہیں ان 4 سالوں کے اندر. دس از 700 بلین روپیز allocated by constituency, not by sector, not by return. آپ کسی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ROI کیا ہے, یعنی اس میں جو خرچ ہو رہا ہے اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے. تو there is no return, یعنی کیا ریٹرن پرفارمنس انڈیکیٹرز کے لحاظ سے کہ گورننس بہتر ہو رہی ہے, سروس ڈیلیوری بہتر ہو رہی ہے, کوئی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں ہے. ناٹ بائی سیکٹر, ناٹ بائی ریٹرن, ناٹ بائی اسٹریٹجی. ان 2023 and M&A's monthly salary stood at 180,000 rupees. It has since jumped to 590,000 rupees. یعنی جو سال 2023 میں 1,80,000 تنخواہ تھی M&A کی, وہ سال 2026 میں بڑھ کر 5,19,000 ہو گئی ہے. ڈاکٹر فیروز صاحب کا کالم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. That's an increase of almost nearly 190% from 2.1 million a year to 6.2 million. 62 لاکھ روپے سال کے یہ بنتے ہیں تنخواہ کے, 5,19,000 روپے مہینہ کے لحاظ سے. تو جو سسٹم ہے وہ پرفارمنس کو ریوارڈ نہیں کر رہا. یعنی اگر آپ گورننس بہتر کر رہے ہیں, اسکول, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, ہاسپٹلس بنا رہے ہیں, پرفارمنس کو نہیں جو ہے اس پر مانیٹر کر رہا ہے, نہ ریوارڈ کر رہا ہے. اٹ ریوارڈس پوزیشن 4 years ago running the federal government cost taxpayers 520 billion rupees. The same has since gone up to 1021 billion rupees. یعنی حکومتی اخراجات جو 520 ارب کے تھے وہ 1021 ارب روپے کے ہو گئے. This is an increase of 501 billion rupees or about 96% in 4 years. اور یہ پورے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے پنجاب, سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کا, تو اٹ از این ایڈیشنل 1.3 ٹریلین روپیز. تو تقریباً 2.3 ٹریلین روپیز پر ایئر وہ کہتے ہیں کہ the cost of running the government has nearly doubled without evidence that the government has. تو یہ جو مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے معاشی لحاظ سے تو یہ سسٹم ایک اوور ہال مانگتا ہے.
وہ آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں, آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہو, آپ کے جاری اخراجات سرکاری محکموں کے ہوں, یا جو آپ اخراجات کر رہے ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جو فنڈ ڈول آؤٹ کر رہے ہیں وہ ایس ڈی جیز کے نام پر ہوں, وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر ہوں, 100 کروڑ یا 130 کروڑ روپے پر ایم این اے. تو یہ وہ تمام اہم سوالات ہیں جو اس نظام کے ارد گرد ایک بڑا کویشچن مارک کریٹ کر دیتا ہے کہ آخرکار یہ جو نظام ہے یہ عام آدمی کے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہے یا ایک اشرافیہ اور ایک خاص طبقہ ہے جو اس سے مستفید ہو رہا ہے, اور عام آدمی یا آپ کی ریاست مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے, اور شاید اسی وجہ سے بات ری سیٹ کی ہو رہی ہے, اسی وجہ سے اس سسٹم کو ری سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ناگزیر سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے اسٹرکچرل فلاز کو دور کیا جائے, ناگزیر سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو سسٹم کو اسٹرکچرلی ریفارم کر کے اوور ہال کیا جائے, اس کے گورننس اسٹرکچر کو, اس کی لوکل گورننس کو, اور اس کی معاشی جو اس وقت پہلو ہیں ان کو. تو بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ایسے مزید وہ لکھتے ہیں کہ 4 years ago the government's debt servicing stood at 2.9 trillion. It has since crossed 8 trillion rupees. That an increase of about 5.1 trillion, a rise of roughly 175 to 180% in 4 years. The debt servicing is not rising gradually. It is compounding. In 4 years, interest payment alone have risen by more than the entire federal budget. Over the past 4 years, some 117 SOEs, state-owned enterprises, including PIA, Pakistan Steel Mill, Neelam Jhelum, they have been basically have accumulated a loss of 3 trillion rupees. 3 کھرب روپے کا نقصان جو ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو چکا ہے, اور یہ جو ہے اس وقت جو پوری فہرست ہے جو نقصانات کی جو وہ بتاتے ہیں. تو یہ اہم ترین معاملات ہیں ناظرین, جس میں وہ ریڈ الرٹ بھی کہتے ہیں کہ the government basically owns these enterprises, اور یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ایونچولی جو برڈن کریٹ ہوتا ہے یہ ٹیکس پیئر منی, یعنی ہم سب کی جو اس پر ٹیکس پیئر جو ہم دیتے ہیں ٹیکس, یہ ان اخراجات سے, یہ گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز, ان سے ہی یہ ایس او ایز کے لاسز اور یہ تمام جو اخراجات نکلتے ہیں ایم این ایس کو فنڈ دیے جاتے ہیں. تو دا سسٹم نیڈز این اوور ہال, ایک پورا ری سیٹ کی ضرورت ہے. اسی امید کے ساتھ اور اس پر مزید ریفارمز کے اوپر بات کرتے رہیں گے پروگرامز میں. فار یور فیڈ بیک رائٹ اس آن فیس بک, ایمیل ڈائریکٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.